اگر اگلے سال تیرے گھر بیٹا نہ ہو تو میں زندہ ہوں تو مجھے زندہ کو جلا دی، اگر میں مر گیا تو میری لاش کو قبر سے نکال کے جلا دی۔ اس نے بھی وہ پرچی جیب میں رکھ لی، جیب میں رکھ لی۔ اگلے سال آیا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا۔ مینوں سمجھ آئی یار، انہیں ہتھا نہیں خیر ہو گئی یار، جوانی سلامت ہو گئے نا۔ ایک میری سارے ہاتھ مجھے چاہو نا، حیدری اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا، مٹھائی کا ٹوکرا سر پہ، سیدھا کلیم کے دروازے پہ جا کے دکل باغ دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے، کہتا سرکار منہ میٹھا کرو۔ میں چیک کر رہے ہیں کیڑے بندے میری گفتگو سن۔ سرکار منہ میٹھا کرو، چاچو جی دعا کرے سو میرے حق ہے۔ سرکار منہ میٹھا کرو، کس خوشی نے؟ جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ اس نے کہا چل کم کر، کسی اور کا بچہ مجھے دکھا کے روب جھاڑنے آیا ہے۔ کہتا ہے آپ کی پاکیزہ رسالت کی قسم میرا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے ہوا؟ کہتا سرکار جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کیونکہ بڑے جلالی نبی تھے جناب موسیٰ۔ فرماتے ہاں جان کی امان ہے، بول کیسے ہوا؟ کہتا سرکار جب آپ نے کہا کہ تیری تقدیر میں لکھی ہوئے نہیں، تو میں واپس آ رہا تھا، وہی سینٹر چوک جس میں ملنگ بیٹھتا ہے، گزر کے رستہ جو وہی ہے، وہیں سے گھر جانا تھا، تو تیری پاکیزہ رسالت کی قسم میں اس ملنگ کے ساتھ نہیں بولا، مجھے پریشان دے کے وہ زمین سے اٹھا۔ پریشان میں بسم اللہ کر رہا ہوں، یہ تمہارے ہاتھ میرے واسطے دعا ہے۔ زمین چھوڑ کے اٹھا، مجھے کہتا ہے بظاہراً تمہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ رہے، جلدی بتاؤ تو پریشان کیوں ہے؟ تو میں نے بھی مولا اسے اپنی ساری رویداد سنا دی۔ اس نے کہا اگلے سال تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، تو مولا ہو گیا ہے، مولا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تو بچہ گھر سلا، جناب موسیٰ نے کہا تو بچہ گھر سلا، میں ابھی طور سے ہو کر آتا ہوں۔ تیز قدموں سے چلے جناب موسیٰ، طور پہ آئے، پھیپھڑے پھاڑ صدا لگائی، پروردگار جی موسیٰ کاٹ نبیوں کے رجسٹر سے میرا نام۔ وہ کیوں موسیٰ؟ مجھے کہا کہ لکھے ہوئے نہیں، اور اس ملنگ کے کہنے پہ دے دیے جو کبھی مسجد ہی نہیں آیا۔ اس ملنگ کے کہنے پہ دے دیے جو کبھی مسجد ہی نہیں آیا، جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ آواز پروردگار موسیٰ اتنی سی بات پہ جلال میں آ گیا۔ ہاں پروردگار، اللہ کہتے موسیٰ تو کل نہ طور پر زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی لانا۔ انہیں سمجھ آئیے گا، زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی لانا، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں 7 لاکھ امتی ہے میرا، پروردگار میں تیرا طور بھر دوں۔ اللہ کہتا نہیں زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی لانا، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اگلی صبح فجر کی نماز پڑھائی، 7 لاکھ امتیوں کو حکم جاری کیا کہ 7 لاکھ بندہ اس چٹیل میدان میں اکٹھا ہو جاؤ۔ 7 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا۔ صبح صبح نبی کے ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں پلیٹ۔ صبح صبح امتیوں نے چھری اور پلیٹ دیکھی، امتی پریشان ہو گئے، ایسی پریشان ہو گئے جیسے پچھلا محلہ۔ ایک میری ہاتھ تجھے جاؤ نا تسی بھی یار حیدری پریشان ہو گئے۔ جلالی نبی ہے ہمارا، اب پتہ نہیں کیا حکم جاری کرنا چاہتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار اللہ کو نا زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی چاہیے، تم 7 لاکھ امتی ہو میرا، کوئی ایک دے دو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں
پیش کرنی ہے. یہ شبیہ قبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے. جب جناب موسیٰ نے حکم جاری کیا نا تو چٹکیاں بجی، اونیاں چلی، کانوں میں سو سو ہوئی، منٹوں میں 7 لاکھ بندہ غائب ہو گیا. منٹوں میں 7 لاکھ امتی غائب. تو جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے چیک کر لینا کہ بندہ میری گفتگو سنتا ہے. ہاں ساڑھے کو مولا کی طرف کی بزائی کشی اسی چیک کر لینا کہ بندہ گفتگو سنتا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پریشانی کی حالت میں اسی چوک سے گزرے، اسی چوک سے گزرے جہاں پہ وہ ملنگ بیٹھتا تھا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب اسی چوک سے گزرے تو وہ ملنگ پھر زمین چھوڑ کے اٹھا. 1 سال پہلے امتی کو پریشان دیکھا، پھر 1 سال بعد اللہ کے نبی کو پریشان دیکھا. وہ کہتے آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے میرے ساتھ بات نہیں کرنی، سلام نہیں لینا، لیکن تو اللہ کا نبی ہے، تیرے چہرے کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، تو جلدی بتا پریشان کیوں ہے. جناب موسیٰ نے ذہن میں سوچا یار یہ بھی تو بندہ ہی ہے. کنو سمجھ آئیے اس جملے کی، کنو سمجھ آئیے یار یہ بھی تو بندہ ہی ہے. جناب موسیٰ نے کہا یار نا اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی 1 بوٹی چاہیے تھی، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری امت کو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. تو ملنگ کہتے سرکار آپ اپنا رخ ادھر ہی رکھیں، چھری اور پلیٹ مجھے پکڑا دیں. یوں جناب موسیٰ نے 1 ہاتھ سے پلیٹ پکڑائی، یوں 1 ہاتھ سے چھری پکڑائی. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کا منظر ہی عجیب تھا. چہرے کا گوشت پلیٹ میں، سینے کا گوشت پلیٹ میں، ہاتھ کا گوشت پلیٹ میں، رام کا گوشت پلیٹ میں. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی 1 بوٹی چاہیے تھی، تو نے پلیٹ بھر دی ہے. جوتی میں ہاتھ رکھ کے کہتا سرکار کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے سینے کا گوشت چاہیے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے چہرے کا گوشت چاہیے، سینے کا گوشت چاہیے، ہاتھ کا گوشت. اللہ نے بوٹی مانگی تھی. تو اب جو میری طرف دیکھے گا اس جملے کا لطف وہی لے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو سننے سے سمجھ آتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو دیکھنے سے زیادہ سمجھ آتی ہیں. تو یوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اٹھائی، جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ چڑھے. یوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ رکھی، یوں ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے پروردگار دے جواب. آواز پروردگاری موسیٰ اب بھی جواب چاہیے. احسان کیتا تو خدا دی قسم میرے دے ایڈے مشکل جملے تے بولی ہو جدا مولا علی اگلے پچھلے ہاتھ چاہو نا حیدری. موسیٰ اب بھی جواب چاہیے. ہاں پروردگار تو نے خود کہا تھا کہ زندہ انسان کی گوشت کی بوٹی لانا، تیرے سوال کا جواب دوں گا. آواز پروردگاری موسیٰ نہیں دیا تیری امت نے گوشت، جی نہیں دیا. کس نے دیا؟ جی اسی فقیر نے دیا. آواز پروردگاری موسیٰ تو بھی تو بندہ تھا. سن موسیٰ جو میرے عشق میں اپنے بدن میں چھری چلا سکتا ہے وہ میری تقدیر پہ بھی بلیڈ پھیل سکتا ہے. سلوات پڑھو سارے مل رات میں نے
اپنے اہل سنت بھائیوں سے ایک اپیل کی تھی. بسم اللہ